نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یقیناً انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بنیاد اور اس کی سرشت اللہ تعالیٰ نے مٹی رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کی اصل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تو اس روئے زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہر علاقے کی اللہ نے جمع فرمائی اور اس سے ان کا پتلا تیار کیا گیا، اور پھر اپنے کرم سے اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ انسان بن کر تیار ہو گئے۔ اسی اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آباد کیا، اس زمین کا بھی اکثر حصہ اللہ نے مٹی کا رکھا ہے، اور مٹی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز بنائی۔ یہی مٹی ہے جس سے ہمارے باغ اگتے ہیں، ہماری کھیتیاں اگتی ہیں، ہمارے پہلے زمانے میں کثیر برتن بنانے کے کام میں آتی تھی اور آج بھی آتی ہے الگ الگ علاقے کی مٹی۔ اور ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آج بھی اگر انسان کو کہیں پانی میسر نہ ہو تو اللہ نے اسی مٹی کو پاکی اور صفائی کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ پہلوان لوگ جب اکھاڑوں میں کسرت کرتے ہیں اور پسینہ خوب آ جاتا ہے تو ان کے استاد کہتے ہیں مٹی میں لوٹو، تو جتنے جراثیم پسینے کے خراب ہیں وہ سب وہ مٹی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور آدمی کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک ورزش کا ہوتا ہے اور ایک مٹی سے علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دوسرے نبیوں پر جیسے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، ویسی فضیلت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ ہماری نمازوں کی صفیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ اپنی عبادت کے لیے جہاں جگہ ملتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج بھی ان کے عبادت خانوں میں جاؤ تو سب ایک جگہ آگے پیچھے کھڑے ہوئے، نہ کوئی ترتیب ہے نہ کچھ ہے، اپنے طریقے سے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن جب مسلمان کی نماز کا وقت آتا ہے تو ایک امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور سارے مقتدی صفیں بنائے ہوئے ترتیب کے ساتھ ایک کے پیچھے ایک صف بنائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے، اللہ نے وہ طریقہ ہمیں عنایت فرمایا، اور فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا، جہاں پر وقت آ جائے وہاں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پہلے زمانے کے لوگوں کی جگہ جگہ عبادت گاہیں بنی ہوئی ہوتی تھی، جب نماز کا وقت آتا تھا تو ڈھونڈ کر عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا اور وہیں پر وہ اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ اور فرمایا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ پاکی کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر آدمی کو پانی کہیں میسر نہ آئے تو پانی مٹی کے ذریعے سے وہ تیمم کر کے غسل کے قائم مقام بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے اور وضو کے قائم مقام بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو دیکھا ایک شخص الگ بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے شخص تجھے کس چیز نے روکا؟
تمام لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے، تو الگ کیوں بیٹھا رہا؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ناپاکی لاحق ہو گئی ہے، پانی ہے نہیں، غسل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، میں نے غسل نہیں کیا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی میسر نہ ہو تو اللہ نے پاک مٹی تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دی ہے۔ اور وہ پاک مٹی کیا ہے کہ زمین پر یا دیوار پر دھول ہے، گرد و غبار ہے، کوئی بھی ہے، آدمی اس طرح اس پر ہاتھ مارے تو مٹی منہ پہ ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھونک مارو مٹی اس کی اڑا دو، چہرے کے اوپر ایک بار ہاتھ پھر دوبارہ مارو، ونڈول ہے یا مٹی ہے یا دیوار پر گرد و غبار ہے، پھر ہاتھوں میں پھونکو، ایک ہاتھ اس طرح پھیر لو، ایک ہاتھ اس طرح پھیر لو۔ دو کام ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے مٹی پہ ہاتھ مار کر، اور دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ صرف دل میں یہ نیت کرنا ہے کہ ہم یہ غسل کے قائم مقام تیمم کر رہے ہیں یا وضو کے قائم مقام تیمم کر رہے ہیں۔ یہی وضو کا بھی تیمم ہے، یہی غسل کا بھی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، صرف اس میں نیت کا فرق ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے اگر ہمیں کہیں پانی نہ ملے اور غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کوئی مسئلہ بتاتے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ یاد دلانے لگے کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ ایک سفر میں تھے اور وہاں پر ناپاکی لاحق ہو گئی تھی اور آپ نے غسل نہیں کیا تھا، وہاں پر تیمم بھی نہیں کیا تھا، ایسے آ گئے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تیمم کیا ہوتا ہے، پانی میسر نہیں آیا تھا۔ جب ہم دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے تمہارے لیے یہ کافی ہوتا کہ مٹی پہ اس طرح ہاتھ مارتے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے، مٹی پہ اس طرح ہاتھ مارتے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیتے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مٹی آدمی کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، اگر اسے پانی 10 سال تک بھی نہ ملے تو وہ اسی تیمم سے اپنی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اور اپنی عبادتیں بھی کر سکتا ہے۔ ہاں جب پانی میسر ہو جائے تو پھر پانی کا استعمال کرے، غسل کرے اور وضو کرے اور اس طرح پاکی حاصل کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کے سر میں پتھر لگ گیا، سر زخمی ہو گیا۔ رات کو جب ہم سوئے اتفاق سے اسے ناپاکی لاحق ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو صبح کو وہ اپنے ساتھ والوں سے پوچھنے لگا بھائی میرے سر میں زخم ہے، اگر میں نہاؤں تو ایسا نہ ہو پانی سے کچھ نقصان ہو جائے، کیا میرے لیے یہ رخصت ہے کہ میں تیمم کر لوں اور پاکی حاصل کر لوں؟ تو ساتھیوں میں سے کوئی زیادہ بڑے پڑھے لکھے عالم تھے نہیں، انہوں نے کہا ارے تم چل رہے ہو، اٹھ رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اچھی خاصی طاقت ہمت ہے، تیمم کیوں کرو گے؟ غسل کرو۔ انہوں نے غسل کر لیا، زخم میں پانی بھر گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ قافلہ جب اپنا سفر پورا کر کے واپس آیا تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کسی نے حضور سے یہ بتا دیا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہمارے ایک ساتھی کے سر میں زخم لگ گیا۔ اس نے پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے کہا کہ صاحب تیمم سے کام نہیں چلے گا، غسل کرنا پڑے گا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہیں اللہ قتل کرے، تم نے اسے مار ڈالا بیچارے کو۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تو کسی اور سے جو جاننے والا تھا تمہارے ساتھیوں میں اس سے معلوم کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کا علم نہیں رکھتے ہو تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لیا کرو، اپنے طرف سے فیصلے کرو گے تو یہی نقصان ہوگا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء العی السؤال، جو عاجز ہے سمجھنے سے، معلوم علم سے، تو اس کے لیے سب سے اچھی شفا کا ذریعہ سوال کرنا ہے کہ پوچھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ کافی ہوتا کہ اپنے سر کے اوپر پٹی باندھ لیتا، باقی جسم کو اپنے پانی سے دھو لیتا، صرف وہ حصہ کہ جہاں پر زخم تھا اس کے پٹی کے اوپر سے ہاتھ ایسی پھرا لیتا، زخم کے اندر پانی نہیں جاتا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے آئندہ لوگوں کے لیے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کسی حصے میں ایسا زخم ہے کہ جہاں نہانے وغیرہ سے پانی پہنچنے کا اندیشہ ہے تو کوئی ایسی چیز اس کے اوپر سے پنی وغیرہ باندھ لی جائے
کہ جسے کہتے ہیں واٹر پروف ہو جائے اور پانی اس کے اندر نہ پہنچ سکے، باقی حصے پہ آدمی پانی بہا لے تو اسے غسل حاصل ہو جائے گا، وضو اس کا ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام ہمیشہ پاکی کی حالت میں لیتے تھے، زبان سے، دل سے جس طرح بھی وضو ہے یا نہیں ہے دل سے یاد کر لیا، لیکن زبان سے جب آپ اللہ کا نام لیتے تھے تو ضرور یا تو وضو کریں گے یا تیمم کریں گے۔ حضرت ابو الہیثم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، میں گزرا ہوا جا رہا تھا، میں نے سلام کیا، تو پیشاب کرنے والے کو اول تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر بھی لے تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب فارغ ہوئے آپ تو آپ نے جلدی سے مٹی کریدی دیوار کی اور تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس لیے وہ نام حضور نے تیمم کر کے کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیشاب کر رہے تھے، ایک شخص سلام کر کے گزرا تو حضور نے جواب نہیں دیا، جب پیشاب سے فارغ ہو گئے، وہ گلی میں چھپنے ہی والا تھا، مڑنے ہی والا تھا، جلدی سے آپ نے تیمم کر کے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر یہ کہ کہیں سے غلط فہمی نہ ہو کہ میں ناراض ہوں یا کیا ہوں جو میں نے جواب نہیں دیا، فرمایا بھائی میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا اس لیے جواب نہیں دیا تھا میں نے۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے دلوں سے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، جہاں سے تمہارے اوپر کوئی تہمت آ سکتی ہو، کوئی الزام آ سکتا ہو، وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی آپس میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ سبق بھی ہو جاتا ہے، جسے میں بار بار جب اس عنوان کو بیان کرتا ہوں تو ذکر کرتا ہوں کہ ہم میں پارٹی بندیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوپیوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کون سی پارٹی کا ہے، سلام کیا تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے صرف پارٹی بندی کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیتے، جبکہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے، اور فرمایا تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو گے، اور فرمایا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہوگی، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج قائم کر لو، الا من تعرفوا ومن لم تعرفوا، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، تو جب تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، سامنے سے مسلمان دکھ رہا ہے آپ کو سلام کرنے میں، سلام کا جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ جب حدیث ہمیں اجازت دے رہی ہے تو ہمارے اپنے خیالات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنے خیالات کو قرآن و حدیث پہ قربان کریں گے تو پھر سے ہمارے اسلام کے اندر وہی ہریالی اور برتری آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان و یقین میں اور زیادہ کمال پیدا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما۔